لیکن آج جس مسئلے پہ میں بات کر رہا ہوں وہ ہزارہ کا تو ایبٹ آباد کا خاص طور پہ ہے ہی، لیکن یہ نیشنل لیول کا ایک پرابلم ہے اور اس کو حل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ایبٹ آباد، اور جو میری ایج کے لوگ ہیں یا مجھ سے جو بڑے ہیں یا مجھ سے تھوڑے چھوٹے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد کھیلوں کی سرگرمیوں کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ ہاکی کے آل پاکستان ٹورنامنٹ ہوتے تھے، یہاں فٹ بال کے آل پاکستان ٹورنامنٹ ہوتے تھے، ہاکی کا ہزارہ ہاکی کپ جو ہے وہ بہت مشہور تھا، جس میں پاکستان ٹیم کے جتنے بھی کھلاڑی اس وقت تھے، جو نیشنل پلیئر تھے، جو ہیرو تھے، وہ سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک گورنر کا فٹ بال ٹورنامنٹ ہوتا تھا اور وہ بھی بڑا ہی زبردست ہوتا تھا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو فورسز کی گراؤنڈز ہیں، جن میں ایف ایف سینٹر ہے، ہمارا اے ایم سی سینٹر ہے، ان کی گراؤنڈز یا بلوچ سینٹر ہے، یہ گراؤنڈز ان کی اوپن ہوتی تھی اور وہاں پہ ٹورنامنٹ بھی ہوتے تھے، پریکٹس بھی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو پاکستان کے حالات بنے آپ کے سامنے ہیں، آرمی نے اپنے گراؤنڈز بند کر دیے۔ ہمارے پاس چند گنے چنے گراؤنڈ رہ گئے، جن میں فٹ بال کے لیے کچھ گراؤنڈ ہے، وہ فیفا نے اس کو لے لیا اور صرف وہاں پہ آپ ٹورنامنٹ کرا سکتے ہیں۔ ہمارا نواں شہر کا ایک گراؤنڈ ہے، اس پہ بہت برڈن ہے کہ نواں شہر کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ہاکی کا ہمارے پاس ایک اسٹیڈیم تھا، اب بھی ہے وہ اسٹیڈیم، ڈسٹرکٹ کونسل کی ملکیت ہے، اس میں آسٹرو ٹرف بچھائی گئی، وہ اپنی لائف پوری کر کے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نیا اس پہ ٹینڈر ہوا ہے اور ابھی تک کام چل رہا ہے، کب تک وہ مکمل ہوتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں کھیلوں کی، وہ ماند پڑ گئی ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ ہمارے نوجوان دیگر شعبوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ جو بچہ کھیلتا نہیں ہے وہ منشیات کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اب منشیات کے علاوہ بھی بہت سارے شعبے آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا سیل فون ہے، جس پہ آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی بہت ساری قباحتیں ہیں اور ہمارے نوجوان ان میں چلے گئے ہیں، اور اس کا نقصان ایک یہ ہوا ہے کہ ان کی جو فزیک ہے، جو ان کی صحت ہے، اس پہ اثر پڑتا ہے کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت کوئی کام نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ میں اگر ایبٹ آباد کی بات کروں، ساتھ مانسیرا اور ہری پور کی اگر بات کروں، مانسیرا میں سپورٹس ایکٹیویٹی سرے سے ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ ایک ہی ٹھاکرا اسٹیڈیم تھا ہمارے پاس، وہ جناب کچھ اداروں نے لے لیا، اور اس کے بعد جو وہ لے لیتے ہیں وہ واپس کسی کو نہیں کرتے۔ وہاں پہ سپورٹس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی۔ ہری پور میں کچھ ہمارے پاس گراؤنڈز تھی، کچھ گراؤنڈز پہ کچھ اداروں نے قبضہ کر لیا، کچھ گراؤنڈ ویران ہو گئی، اور جناب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے جو پالیٹیشین کے ہمارے جو محکمے ہیں، انہوں نے کھیلوں کی طرف توجہ دینی ختم کر دی۔ خاص طور پہ میں اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ کرکٹ جب سے مقبول ہوا یہ تمام کھیلوں کو کھا گیا۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ میڈیا نے اس پہ فوکس کیا، اور میڈیا ہر وقت آپ کو کرکٹ دکھاتا رہا، اور اسی طرح جو ادارے ہمارے لیگل سپورٹس کو کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، کھلاڑیوں کو اپوائنٹ کرتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارے کھلاڑیوں کے لیے کوئی مواقع نہیں رہے۔ تو میں گزارش یہ کرتا ہوں، حکومت سے گزارش کرتا ہوں اور ان اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے آپ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، ان فنڈز کو آپ استعمال کریں، اور ڈسٹرکٹ کے لیول پہ، ڈویژن کے لیول پہ، صوبے کے لیول پہ سپورٹس ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، ٹورنامنٹ ہونے چاہیے، اور جو گراؤنڈز یہاں پہ فورسز کے پاس ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جو یہاں کے باسی ہیں، یہ محب وطن لوگ ہیں، اور یہاں اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو آپ کوئی کارڈ ایشو کر دیں اچھے کھلاڑیوں کو، آپ اپنی گراؤنڈز ان کے لیے کھول دیں تاکہ یہ پریکٹس کر سکیں اور اچھے ٹورنامنٹ یہاں پہ منعقد ہو سکے، تاکہ کھیلوں کی سرگرمیاں شروع ہوں اور ہماری جو دیگر منفی سرگرمیاں ہیں وہ ختم ہو سکیں۔